الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 7 روزہ مکالمہ بین الادیان و حقانیت اسلام کورس، اس کا آج 5واں دن اور ابھی پہلی نشست ہے۔ اس پہلی نشست میں بلکہ آج کی تقریباً تمام نشستوں میں ہمارا موضوع حقانیت اسلام ہوگا۔ تو اس پہلی نشست میں حقانیت اسلام پر دلائل اور اسلام کی عظیم خصوصیات ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پہ بڑا کرم اور بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہم سب کو اسلام جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے۔ اس وقت دنیا میں مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں، اور مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم خصوصیات اسلام کو عطا فرمائی ہیں وہ دنیا کے کسی دین اور مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ ہم مسلمانوں کو اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ جوڑا ہے، وگرنہ دوسرے ادیان وہ چند مخصوص نظریات اور رسوم کی نظر ہو کے رہ جاتے ہیں، جبکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے نادر کرنے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کا اختتام ہوا اور تکمیل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی اس آیت کو اتار کر دین کی تکمیل فرما دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وہ اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں
پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور یہ بھی اعلان کر دیا اسلام کے آنے کے بعد کوئی بندہ کوئی اور دین ڈھونڈتا پھرتا ہے تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ تو اسلام میں ایسی عظیم الشان خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کسی اور دین میں نہیں ہے، اور خاصہ اور خصوصیت ہوتی وہ ہے یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو اسی میں پائی جائے کسی اور میں نہ پائی جائے۔ اور یہی خصوصیات اسلام کی حقانیت پر بہترین دلائل بھی ہیں۔ ہم کچھ خصوصیات کو ذکر کرتے ہیں۔ مثلا پہلی خصوصیت دین اسلام کی اور اس کی حقانیت کی پہلی دلیل کہ دین اسلام یہ جو بات بھی کرتا ہے اس کی دلیل دیتا ہے، دلائل کی بنیاد پر بات کرتا ہے۔ دین اسلام نے جو نظریات پیش کیے ہیں، جو عقائد و اعمال پیش کیے ہیں، اس پر دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آئی ہے۔ برہان خود ایک بہت بڑی واضح نکلی ہوئی دلیل کو کہتے ہیں۔ اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی کو اتارا ہے۔ قرآن کریم ہے، یہ خود ایک برہان ہے، واضح روشنی ہے۔ یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ پاک بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے تمہارے سامنے اپنی نشانیوں کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ پاک اسی طرح بیان کرتا رہے گا تمہارے لیے اپنی نشانیاں، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ نے اتارا، جو کہ خود قرآن کریم جو کہ اسلام کی حقانیت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ ایسا اسلام ہے، وہ اس پر مستقل بات ہوگی۔ تو دین اسلام وہ دین ہے جو کہ جو نظریہ اور عمل پیش کرتا ہے اس پر یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ باقی مذاہب اگر کوئی بات پیش کریں گے، کوئی نظریہ پیش کریں گے جو دلیل کے قائل نہیں ہے، عموماً ان کے پاس اپنے بنیادی نظریات اور امتیازی اعمال پر دلائل نہیں ہیں، کہ دین اسلام دلائل کی بات کرتا ہے اور خود دلیل دیتا بھی ہے، مخالف سے دلیل کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ تم بھی دلیل پیش۔ آج کے دور میں اگر دین ہمارے معاشرے میں چل سکتا ہے تو دین اسلام ہے، کیونکہ آج ہر بندہ دوسرے سے دلیل کا مطالبہ کرتا ہے اور خود دلیل دینے کا قائل ہے، تو وہی دین اس معاشرے میں قابل قبول ہو سکتا ہے جو دلیل دیتا ہے اور دلیل لیتا ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ کریم میں اللہ پاک نے مخالفین سے کہا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ فرما دیجئے لاؤ اس پر دلیل، اگر تمہارے پاس ہے تم سچے تو دلیل لاؤ۔
دیکھو دلیل کا مطالبہ مخالف سے بھی کیا ہے، خود دلائل دیے ہیں اور مخالفین سے دلائل کا مطالبہ کیا ہے۔ دین اسلام کی عظیم خصوصیت ہے، خود دلیل وہی دے سکتا ہے جس کے پاس خود دلائل ہو اور برحق ہو، اور دوسروں سے دلائل کا مطالبہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کی اپنی بات دلیل پر مبنی ہو۔ تو یہ دین اسلام کی عظیم خصوصیت ہے کہ یہ دلائل کی بنیاد پہ اپنے نظریات اور اعمال کو ثابت کرتا ہے اور مخالفین سے بھی دلائل کا مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 2، دوسری خصوصیت، اسلام کا ہر قانون عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہے۔ اسلام کا ہر قانون عقل اور فطرت صحیحہ کے بالکل مطابق ہے۔ اسلام میں کوئی ایسا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے جو خلاف نہ مانتی ہو۔ جتنے بھی اسلام کے بنیادی عقائد نظریات ہیں یا امتیازی تعلیمات ہیں، ان پر اگر ہم دلائل عقلی پیش کر سکتے تو الحمدللہ کر سکتے ہیں۔ پاس ان عقائد اور اعمال کے درست ہونے کی موجود ہے، کی عظیم خصوصیت ہے، اور نقل دونوں اس کے پاس ہے۔ برخلاف اس کے کہ دوسرے کئی مذاہب ایسے ہیں بنیادی عقائد نظریات موجود نہیں، نقلی پاس نہیں ہے اور عقل سے بھی فارغ ہے، یعنی عقلی دلائل اس پر پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ عقل سے ویسے ہی باہر ہے، جو مانا جا سکتا۔ انسانی فطرت کا جن اعمال کا مطالبہ کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے، عین اس کے مطابق دین۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ کی فطرت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں، اور یہی درست دین ہے، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ تو ہر انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی طبیعت وہ اسلام کے اور اسلامی تعلیمات کو چاہے گی، طبیعت نفرت نہیں کرتی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی پیدا ہوا تو فطرت اسلام پہ ہے۔ ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر اپنی فطرت کے خلاف کوئی فیصلہ کر بیٹھے تو الگ بات ہے۔ تو دین اسلام کی یہ دوسری عظیم خصوصیت ہے کہ اس کا ہر قانون عقل سلیم کے عین مطابق اور فطرت صحیحہ کے بالکل جی مطابق اور صحیح ہے۔
اس میں کوئی قانون، کوئی نظریہ، کوئی تعلیم فطرت کے اور عقل کے خلاف نہیں ہے۔ علماء اسلام نے باقاعدہ اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، اسلام اور عقلیات، اس نام سے کئی کتابیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے العقل والنقل، کئی کتابیں اس عنوان سے ہیں، جس میں الحمدللہ علماء اسلام نے اسلامی تعلیمات کو عقل کی روشنی میں بھی صحیح ثابت کیا ہے۔ تو یہ اسلام کی خصوصیت ہوئی کہ اس کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ساری کے ساری ہاں جی عقل سلیم کے مطابق ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے۔ تیسری خصوصیت اور اسلام کے حق ہونے کی تیسری دلیل کہ یہ دین حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور دونوں کے متعلق مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے، تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دوسرے ادیان پر غور کر لیں، اس کو پڑھیں گے تو وہاں پر یا تو حقوق اللہ ہی نہیں ہے یا حقوق العباد نہیں ہے۔ حقوق اللہ، اللہ کا حق ہے کہ بندہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، تو شرک عام ہے مذاہب میں، اللہ کا حق ہمارے بیٹھے ہیں۔ حقوق اللہ کی بات بھی کرتا ہے اسلام، حقوق العباد کی بات بھی کرتا ہے تفصیل کے ساتھ۔ جس طرح اسلام میں عزیز و اقارب رشتہ دار ان کے حقوق بیان ہوئے ہیں، اسلام میں دنیا کے کسی دین اور مذہب میں بیان نہیں ہوئے۔ والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، خاوند کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، ہاں جی سب کے حقوق بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ اسلام کے علاوہ آپ کسی بھی دین کی کتاب کھول کے دیکھ لیں، مذہبی کتاب، بنیادی کتابیں، آپ کو یہ حقوق نہیں ملیں گے۔ اسی وجہ سے دوسرے مذاہب میں حقوق کی پامالی بہت ہو رہی ہے۔ ماں کی عزت نہیں ہے، باپ کی عزت نہیں ہے، بہنوں کی عزت نہیں ہے، بیٹیوں کی عزت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے مذہب میں تفصیلی حقوق العباد بیان ہی نہیں ہوئے۔ تو اسلام کی خصوصیت ہے، حقوق اللہ کی بات بھی کرتا ہے، حقوق العباد کی بات بھی کرتا ہے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر تفصیل کے ساتھ ان حقوق کو ذکر فرمایا ہے، اور کئی اخباری انداز میں اور کئی سوالیہ انداز میں حقوق موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، آپ پسو کا کسی صحابی سے سوال کر رہے ہیں، اے فلاں بتاؤ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ ہاں جی، پھر یہ بتاؤ بندے کا کہ اللہ پر کیا ہے؟ یہ سوال یہ انداز ہے، اخباری خبر دینا اس انداز سے بھی ہے بات۔ الحمدللہ دین اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل تیسری یہ ہے کہ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بات کرتا ہے، برخلاف دوسرے مذاہب کے ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نمبر 4، دین اسلام یہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی شریعتوں کا خلاصہ ہے۔
اور حکماء کی تمام حکمتوں کا عطر ہے۔ اس نے کوئی حکمت نہیں چھوڑی جو بیان نہ کی ہو۔ اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات تھی، قرآن کریم میں ان تعلیمات کو سمو دیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم سابقہ انبیاء کی بات کرتا ہے، ان کے حالات و واقعات سناتا ہے، ان کی تعلیمات سناتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ ہی موجود نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ، نوح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تفسیر۔ اب دیکھو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ الحمدللہ یہ اسلام کی عظیم خصوصیت ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ اس میں آ گیا۔ دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں کہاں ساری انبیاء کی تعلیمات اور خلاصے آپ کو ملیں گے، بلکہ تضادات ملیں گی، تضادات۔ اس پہ ہم کرتے ہیں کہ تضادات یہ ہے کہ عیسائی جو بائبل اٹھائے پھرتے ہیں اس میں مختلف کتابیں ہیں، مختلف انبیاء کی طرف منسوب ہیں۔ تو ایک کتاب میں کوئی بات کہی گئی، دوسری میں کوئی بات کہی گئی ہے، مجموعہ تضادات ہے۔ ہاں جی، تو حکمت کی کوئی بات اس میں نہیں چھوڑی گئی جو ذکر نہ کی گئی۔ سارے حکماء کی حکمت کا عطر اس میں آ گیا ہے۔ الحمدللہ جتنے بھی دین اسلام کے بنیادی عقائد، نظریات اور تعلیمات آپ دیکھیں گے ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ حکمت کوئی حکم بھی ہے تو اس کے وارد ہونے کا کوئی نہ کوئی وارد ہونے کی کوئی وجہ ہے، کوئی حکمت ہے اس میں۔ ان حکمتوں پر علماء اسلام نے بڑی تفصیل سے باتیں کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ شراب پیتے ہیں تو شراب کی 80 کوڑے ہے، 80 کوڑے کیوں ہیں؟ ان 80 کوڑے میں کیا حکمت ہے؟ تو میں نے کہا علماء اسلام نے ہر ایک ہی حکم کے متعلق کوئی نہ کوئی حکمت ضرور بتائی ہے۔ دین اسلام حکمت بھرا دین ہے۔ میں نے کہا اس دنیا میں انسان عموماً جو ہے اس کی عقل تقریباً 80 سال تک کام کرتی ہے۔ کتنی؟ 80 سال کے بعد عموماً جو ہے اگر بندہ زندہ رہے تو عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ تو اس نے اس سے پہلے ہی اپنی عقل کو شراب بھی خراب کر لیا ہے، اس لیے اس کو 80 کوڑے پڑیں گے۔ وقت سے پہلے خود اپنی دماغ خراب کر لیا۔ حکمتیں ہیں۔ نمبر 5، اسلام کا ہر حکم معتدل اور متوسط ہے، افراد اور تفریط سے خالی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے قرآن کریم میں امت محمدیہ کا اعزاز بیان کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اس طرح ہم نے آپ کو ایک معتدل امت بنایا۔ یہود اور نصارہ یہ آپس میں افراد اور تفریط کا شکار ہیں۔ کوئی پٹری سے اتر گیا، کوئی بہت آگے نکل گیا۔ تو الحمدللہ اسلام اعتدال والا دین ہے۔
اب دیکھو یہودی ہیں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک نبی بھی نہیں مانتے، ان کے نسب پر تان کرتے ہیں، ان کی والدہ پر تہمت لگاتے ہیں، نعوذ باللہ انہوں نے غلط کاری کی، اس کے نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہوئے۔ دوسری طرف انہوں نے انکار میں آگے حد کر دی، اور دوسری طرف عیسائی ہیں وہ ماننے پہ آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا مان بیٹھے۔ الحمدللہ ہم درمیان میں ہیں۔ ہم نے کہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام الحمدللہ حسب نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، اور نبی ہے، رسول ہے، صاحب کتاب، صاحب وحی ہے، خدا نہیں ہے۔ اعتدال کی بات کی ہے۔ تو اسلام کی حقانیت کی یہ کہ پانچویں دلیل یہ ہے، اور اس کی عظیم پانچویں خصوصیت کہ اس کا ہر معتدل اور متوسط ہے۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، خیر الامور اوسطھا، خیر الامور اوسطھا، کہ کاموں میں، معاملات میں جو اس کا درمیان ہے یہ بہتر ہے۔ نہ اس میں کئی مذاہب کی طرح بالکل اباہیت پسندی ہے کہ ہر قسم کی نجائز چیز بھی جائز ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ نہ ایسی تنگی ہے کہ بندے کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنا ہی مشکل ہے کہ بڑی بڑی سخت بندیاں، ایسا نہیں ہے، درمیان کا راہ ہے۔ درمیان کی الحمدللہ اس میں تعلیمات موجود ہیں۔ مستقل موضوع ہے، اس پر تفصیل سے بات ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، اسلام کی حقانیت کی چھٹی دلیل اور چھٹی خصوصیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر جائز خواہشات کا اور جائز شہوت کے پورا کرنے کا خیال رکھا ہے، لیکن ناجائز شہوت پرستی سے امت مسلمہ کو دور کر دیا اور ناجائز شہوت پرستی کو رد کر دیا۔ اس وقت جو قومی آباد ہیں، آپ دیکھیں وہ عجیب ہی افراد و تفرید کا شکار ہے۔ کہیں تو رہبانیت ہے، 20 بچوں کو چھوڑ کر لوگ ویسے ہی جو ہے جنگلوں میں نکل گئے، وہی تجارت کی زندگی گزاری، اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اور کہیں ایسا ہے کہ شہوت رانی کے ایسے انہوں نے طریقے ایجاد کر لیے ہیں کہ خود فطرت کے خلاف ہے۔ جس طرح ہمارے یورپی مغربی ممالک کے اندر ہم جنس پرستی کی ایک جو ہے وہ بہت بڑی لہر اور سیلاب ہے، قانون پاس ہے کہ عورت عورت سے نکاح کرا سکتی ہے، مرد مرد سے نکاح کر سکتا ہے، اچھی معاملات ہیں۔ اسلام ایسی چیزوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ دین اسلام کے حقانیت کی دلیل یہ کوئی انسان کی خواہش کا خیال کرتا ہے لیکن جائز حد تک، اس میں حد اعتدال سے آگے نہیں نکلتا۔ نمبر 7، اسلام کی حقانیت کی 7ویں دلیل، اسلام کے اصول باہم آپس میں متعارض اور متناقض نہیں ہیں۔ یعنی اسلام کے جو بنیادی عقائد، نظریات ہیں اور تعلیمات ہیں، یہ آپس میں تضاد کا، تقابل کا شکار نہیں ہے۔
اس میں اگر کوئی بات قول سے کہی جاتی ہے تو فعل سے بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ اسلام توحید کا قائل ہے، اور جتنی توحید کی آواز اسلام نے لگائی شاید ہی کسی نے لگائی ہو۔ اب توحید کی بات عیسائی بھی کرتے ہیں، توحید کی بات یہودی بھی کرتے ہیں، توحید کی بات مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اور بھی بڑے بڑے مشرک ہندو جو ہے وہ بھی کرتے ہیں توحید کی بات، لیکن زبان سے توحید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عملاً شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسلام اس طرح کے تضاد کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے بھائی اگر توحید نظریتاً ہم نے اس کو اختیار کیا ہے تو محض زبانی جمع خرچ نہ ہو، بلکہ واقعی عملی طور پر بھی ہمارے اندر توحید ہی توحید ہو۔ دیکھیں یہودی کہتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد کو ماننا خود شرک ہے۔ عیسائی اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، 3 خداؤں کے قائل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ کہاں توحید رہی؟ تو ہندو ہیں یہ بھی اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ سینکڑوں کیا ہزاروں جو ہے معبودوں کے قائل ہیں، پھر بھی ان کی توحید میں فرق کوئی نہیں آتا، ہر ایک کے آگے جھکنے کو تیار ہے۔ تو یہ اسلام کی حقانیت کی دلیلوں میں سے ایک بڑی واضح دلیل ہے کہ اس کی تعلیمات آپس میں تضاد کا شکار نہیں ہے، متناقض نہیں ہے۔ اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہے۔ لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد رسول اللہ رسالت ہے۔ نہ یہ لا الہ الا اللہ میں 2 نمبری قائل ہے، نہ محمد رسول اللہ میں 2 نمبری قائل ہے۔ توحید ہے تو وہ بھی کھری ہے، رسالت ہے تو وہ بھی کھری، بنسبت دوسرے کئی لوگ ایسے ہیں جو عقیدہ رسالت میں گڑبڑ کر رہے ہیں، کسی رسول کو مانا کسی کو نہ مانا۔ یہود کا یہ جرم بیان ہوا قرآن کریم کے اندر، فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک کو تم نے شہید کیا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اور رسول جو ہوتا ہے وہ نمائندہ خدا ہوتا ہے، اس کے لیے عصمت لازم ہے۔ عصمت کا مطلب گناہوں سے محفوظ ہونا، یہ نبوت کا لازمی خاصہ ہے۔ تصور رسالت ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے، تصور رسالت یہود و نصارہ کے یہاں بھی ہے، اور اس طرح کی کچھ چیزیں حنود کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے انبیاء کے متعلق کسی قسم کے عصمت کے قائل نہیں ہیں۔ بائبل ملتی ہے، ہمیں موقع ملے تو انشاءاللہ سے بات کریں گے، جو مختلف کتابیں مختلف انبیاء کی طرف منسوب ہیں، اس کا مجموعہ بائبل ہے، اس کے اندر مختلف انبیاء کی طرف بڑے بڑے جرموں کی نسبت کی گئی ہے۔ فلاں نبی نے فلاں موقع پر شرک کیا، نعوذ باللہ، فلاں نبی نے فلاں موقع پر زنا کیا، نعوذ باللہ، زنا بھی اپنی بیٹی سے کیا، کھلی ہمیں باتیں رسول بھی مانتے ہو، بڑے بڑے گناہوں میں متلوث بھی مانتے ہو۔ رسول تو جو ہوتا ہے نمائندہ خدا ہوتا ہے، اگر وہ بڑے بڑے گناہ کرے گا تو پھر لوگ اس کے پیچھے کیسے چلیں گے؟ لوگ کہیں گے ابھی یہ دیکھو یہ نبی بھی گناہ کرتا ہے، یہ رسول بھی گناہ کرتا ہے، اگر ہم نے کر لیا پھر کیا بات ہے؟ رسول اور نبی تو نمائندہ ہوتا ہے، اللہ پاک کا اللہ کے حکموں پر صحیح معنوں میں چل کے دکھاتا ہے، نمونہ ہوتا ہے امت کے لیے بھی تم نے اس طرح کی زندگی گزارنی ہے۔ تو اگر وہ بڑے بڑے گناہ کرے گا نعوذ باللہ من ذالک، پھر جو ہے امت کے لیے کیا عذر رہ گیا بچنے کا؟ تو اسلام کی عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اصولوں میں آپس میں تضاد و تناقض نہیں ہے۔
یہ واقعی صحیح معنوں میں اپنے اصولوں پر قائم ہے اور کسی قسم کے تضاد و تناقض کا شکار نہیں ہے۔ کتنے دلائل ہو گئے؟ 8ویں دلیل اسلام کی حقانیت کی کہ یہ عالمگیر مذہب ہے۔ کیا ہے؟ عالمگیر مذہب ہے۔ عالمگیر کا معنی یہ اپنی تعلیمات کے آفاقی ہونے کا قائل ہے کہ اسلام کی تعلیمات صرف کسی ایک گلی محلہ قوم نسل کے لیے نہیں بلکہ سارے کے سارے جہان کے لیے اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، بخلاف دوسرے مذاہب یہ اس وقت اپنی قوم اور اپنی نسل کی بات کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ جس سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں تو ان کے مذاہب تو عالمگیر نہیں تھے، پھر اسلام عالمگیر کیوں ہے؟ اسلام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس پر بھی ایک نشست کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا کہ وہ اس وقت کی ضرورت تھی، یہ آج کی ضرورت ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا کہ جو ترقیاں ہر لحاظ سے اسلام کے دور میں ہوئی ہیں، پوری دنیا ایک بستی کی مانند ہو گئی ہے، یہ ترقیاں ماضی میں نہیں تھی۔ پہلے انبیاء علیہ السلام ان کی شریعت عالمگیری سے یہ نہیں تھی کہ ان کے لیے دوسرے علاقوں میں دین کی بات پہنچانا ممکن ہی نہیں تھا، اسباب نہیں تھے، اور آج الحمدللہ اسباب ہے۔ ہم یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں تو لائیو چل رہا ہے، پوری دنیا میں بیٹھا دین کی بات بندہ سن سکتا ہے کہ نہیں سن سکتا؟ اسباب پیدا ہو گئے۔ پہلے دور میں اسباب نہیں تھے، پوری دنیا میں دین کی بات کرنا اور پھیلانا یہ آسان نہیں تھا، اس لیے پہلے دین جو ہے وہ عالمگیر نہیں ہے، اسلام عالمگیر ہے۔ بات کو سمجھانا سیکھیں، خیر اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو اسلام کی حقانیت کی وجہ دلیل یہ کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں جبکہ گلوبلائزیشن کا دور ہے اور پوری دنیا ایک بستی کی مانند ہو گئی ہے اور پوری دنیا کا رابطہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ممکن ہو گیا ہے، اس وقت جو ہے وہ ہر بندہ دوسرے کے افکار سے متاثر ہوتا نظر آتا ہے۔ موبائل پہ انگلیاں مارنی جو ہے نا ہر وقت بندے کا کام ہو گیا ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے، مذہبی ہو سیاسی ہو، تو وہ سب تک پہنچتی ہے، تو بندہ ایک دوسرے کے افکار سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت پوری دنیا کے نظام کو ڈسپلن کو بہتر بنانے کے لیے ایک عالمی جو ہے وہ دین کی ضرورت ہے، اور وہی دین ساری کی ساری انسانیت کے تقاضے پورے کر سکتا ہے جو ساری انسانیت کی بات کرے، اور الحمدللہ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دین اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ وہ ساری دنیا کی رہنمائی کر سکے، اس کی تعلیمات میں ایسی جان نہیں ہے۔ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ جو شریعتیں تھیں وہ اس وقت کے لیے تھیں، نمبر دو بعد میں ان کی کتابوں کی تبدیلیاں کر دی گئی، تعلیمات اصل حالت میں رہیں بھی نہیں۔ تو خیر اسلام کی حقانیت کی دلیل کیا ہے؟ یہ عالمگیر دین ہے۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو ساری کی ساری انسانیت کی رسول بنا کے بھیجا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، ہاں جی، بے شک میں تم سب لوگوں کے لیے اللہ کا رسول ہو کے آیا ہوں۔ تو یہ عالمگیر سلسلہ، پوری دنیا کو دین کا پیغام پہنچانا
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور آپ کا لایا ہوا دین ہے جو عالمگیر دین ہے۔ اس لیے آپ نے ایک حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا، جو معروف حدیث میں اکثر سنایا کرتا ہوں، اس میں آپ نے اپنی 6 خصوصیات کو بیان فرمایا۔ فضلت الانبیاء بست، مجھ کو 6 وجہ سے دوسرے نبیوں پر فضیلت ہے۔ تو آپ نے ایک وجہ بیان فرمائی، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کہ مجھ کو ساری کے ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا۔ تو اسلام کی عظیم خصوصیت اس کی حقانیت کی دلیل ہے کہ آج کی ترقی یافتہ دور میں چونکہ ایک عالمگیر مذہب کی ضرورت ہے، اور اس عالمگیر مذہب کی ضرورت کو پورا کرنے والا دین اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین ایسا ہے نہیں جس کی تعلیمات عالمگیر ہو۔ نمبر 9، 9ویں اسلام کی حقانیت کی دلیل اور اسلام کی عظیم خصوصیت کہ یہ دین اسلام ایک کامل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اس دین کے کامل ہونے کا اعلان فرما دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام ایک کامل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دوسرے ادیان میں اور اسلام میں یہ فرق ہے، یہ بات سمجھے تھوڑی سی۔ دین اور مذہب کسے کہتے ہیں؟ دین اور مذہب، مذہب کا ویسے معنی ہوتا ہے راستہ، کچھ افکار اور آراء کے نظریات کے مجموعے کو مذہب کہہ دیتے ہیں۔ اور مذہب کا اطلاق اجتہادی آراء پر بھی ہوتا ہے۔ فقہی مسئلہ میں اجتہادی رائے ہوگا، کہتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، اجتہادی رائے ہے۔ اور دین اس کے مختلف معنی ہیں۔ دین سے مراد دستور ہے، ضابطہ حیات ہے، جس میں انسان کے لیے زندگی گزارنے کے تمام ضابطے موجود ہوں۔ تو دین مذہب سے ایک کامل تصور کا نام ہے، اسے ہم کہتے ہیں اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ مذہب کا لفظ عام ہے، دین کا لفظ خاص ہے۔ جو مکمل ضابطہ حیات ہے اس کو دین کہہ سکتے ہیں، جو کامل ہے اس کو دین کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اسلام بھی خصوصیت ہے۔ میں نے عرض کیا دین اور مذہب میں ویسے فرق کیا جاتا ہے، لیکن عرفاً یہ ایک دوسرے کے جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں مجازاً۔ ویسے دین اور مذہب میں فرق ہے کہ مذہب چند رسومات اور نظریات کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ دین ایسا نہیں ہے، وہ مکمل ایک ضابطہ حیات کا نام ہے، جس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق معلومات ملتی ہو دین ہے۔ لیکن بسا اوقات دونوں ایک دوسرے کی جگہ مجازاً استعمال ہو جاتے ہیں، دین مذہب کی جگہ، مذہب دین کی جگہ۔ ہمارے کورس کا نام تقابل مکالمہ بین الادیان، تو ہم نے یہاں دین کا نام استعمال کر لیا دوسرے مذاہب کے لیے بھی، کیوں؟ یہ مجازاً ہے، وغیرہ دین اسلام ہے، اس لیے کہ اس کا استعمال مجازاً بھی قرآن کریم میں آیا ہے۔ بندہ آپ سے پوچھے کہ جی آپ نے جو اپنے کورس کا عنوان رکھا ہے مکالمہ بین الادیان، جب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام ہے، تو پھر دوسرے کو دین خود مانے بیٹھے ہو، کہتے دین نہیں ہے۔ تو یہ مجازاً ہے، مذہب اور دین ایک دوسرے کی جگہ مجازاً استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا استعمال ہوا ہے، کہاں ہوا ہے؟ شخصیات نہیں، یہ تو دین ہے نا۔ لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، سورہ کافرون میں آیا نہیں؟ ہاں جی، مشرکین کے لیے بھی جس
غلط نظریے پہ، مخصوص رسومات پہ وہ اڑے ہوئے تھے، چند فرسودہ نظریات تھے ان کے پاس، اس پر بھی دین کا اطلاق ہو گیا ہے۔ لکم دینکم، اور تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو یہاں دین کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے مشرکین مکہ کے مخصوص نظریات پر بھی، حالانکہ وہ مکمل کو ضابطہ حیات تھوڑی تھا ان کے پاس، یہ مجازن ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کامل اور مکمل دین ہے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں جس کے متعلق اسلام میں معلومات اور رہنمائی نہ ملتی ہو، خواہ اس کا تعلق الہیات سے ہو، نظریات سے ہو، خواہ اس کا تعلق اعمال سے ہو، خواہ اس کا تعلق معاشرات سے ہو، خواہ اس کا تعلق اخلاق سے ہو، خواہ اس کا تعلق معاملات سے ہو، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق، سیاست سے ہو، خواہ اس کا تعلق جو ہے وہ گھریلو نجی زندگی سے ہو، گھر کی زندگی ہو یا بازار کی ہو، ہر شعبے سے متعلق معلومات ہے، رہنمائی ہے، یہ کامل دین، یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ باقی مذاہب کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، مکمل آپ کو رہنمائی نہیں ملے گی۔ ہاں جی، تو ایک بات کرنے کا طریقہ ہے، کوئی بندہ دین اسلام پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی مخالف آپ کے سامنے آتا ہے، یہ بڑی ویب سائٹیں بنی ہوئی ہیں اور بڑا یہ ٹی وی چینل بنے ہوئے ہیں، اس طرح کے عیسائیوں کے ہی چینل ہیں، اردو کی زبان کے اندر ہیں، چل رہے ہیں، اسلام کے خلاف بولتے ہیں، کتابیں ایسی بس اوقات ہمارے بازاروں گلی کوچوں میں فری تقسیم کی جاتی ہیں اسلام کے خلاف۔ تو بندہ پوچھے ہمیں اسلام کی خصوصیت یہ کہ پورے کا پورا دین ہے، آپ کی زندگی کا شعبہ بتاؤ، ہم اسلامی تعلیمات بتاتے ہیں، اور جو آپ اس وقت اختیار کیے ہوئے ہو دین و مذہب، تو اس کے اندر میں پوچھتا ہوں، پھر آپ مجھے رہنمائی نکال کے دکھاؤ اپنی کتاب سے، کہیں اپنے دین سے کہاں ہے ہم نہیں دکھا سکے گا، موٹی موٹی چند رسومات، چند مقصود نظریات کا نام انہوں نے جو ہے مذہب سمجھا ہوا ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے الحمدللہ کہ دین کے ہر شعبے سے متعلق، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق معلومات اور رہنمائی ہے۔ کتنے دلائل ہو گئے؟ 9 10واں محفوظ دین۔ محفوظ دین یہ اسلام کی خصوصیت ہے اور اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اس وقت جتنے ادیان موجود ہیں، مذاہب موجود ہیں، تو ان میں کوئی بھی اپنی اصلی حالت کے اندر محفوظ نہیں ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ عیسائیوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، جو ان کی انجیل ہے، یہودیوں کی تورات ہے، یا اور کتابیں مختلف انبیاء کی طرف منسوب ہیں، آج کی مطبوعہ اٹھا کے دیکھ لیں، 20 سال پہلے کی مطبوعہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو فرق ملے گا۔ آپ پاک و ہند کی شائع کی ہوئی بائبلیں اٹھا کے دیکھیں اور برطانیہ کی چھپی ہوئی جو ہے بائبلیں اٹھا کے دیکھیں، اس میں فرق ملے گا۔ زبان بدلتی ہے، فارسی والی اس کی عبارتیں اور ہیں، عربی والی اور ہیں، انگریزی والی اور ہیں، ڈچ والی اور ہیں۔ ہاں جی، تو تحریفات کا سلسلہ ہے جو ان میں شروع ہے تبدیلیوں کا، کہ الحمدللہ اسلام کا یہ اعزاز ہے کہ ان کے پاس جو دین ہے وہ محفوظ ترین دین ہے، اس لیے کہ اسلام کے پاس جو بنیادی کتاب قرآن کریم ہے وہ محفوظ ہے۔ اور اس کے محفوظ ہونے کے ذرائع بڑے، لکھی ہوئی بھی محفوظ۔ آپ قرآن کریم پاکستان کا شائع شدہ اٹھا لیں، یا امریکہ برطانیہ کا، یا عرب ممالک کا، یا کہیں اور کا، قرآن کریم آپ کو ایک ہی ملے گا، اور سینوں میں محفوظ۔ ہر دور میں اس کے آپ کو لاکھوں حافظ مل جائیں گے، جبکہ دوسرے مذاہب والوں کے پاس اپنی کسی مذہبی کتاب کا
بطور سیمپل کے ایک بھی حافظ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بطور سیمپل کے دکھا دو کوئی بندہ تمہاری انجیل کا حافظ ہو، تمہاری تورات کا حافظ ہو، تمہاری گیتا کا حافظ ہو، تمہاری گرنتھ کا حافظ ہو، تمہاری اوسطا کا حافظ ہو. کوئی کتاب دکھاؤ، کوئی لاؤ بازار میں بندہ. الحمدللہ اس سال بھی 1,00,000 سے زائد حفاظ کرام نے ہمارے علماء دیوبند کے وفاق المدارس سے قرآن کریم حفظ کر کے اس کا امتحان دیا ہے. اعزاز ہے اسلام کا، علماء دیوبند اسلام کا اعزاز ہے. محفوظ دین، کتاب محفوظ ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان احادیث کی شکل میں محفوظ ہے. اور وہ فرمان ہم تک کیسے پہنچے ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ اس کی سند موجود ہے، سند محفوظ ہے. کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھے ہیں تو میرے پاس کی سند موجود ہے کہ میں نے بخاری شریف شیخ الاسلام مفتی متقی عثمانی سے پڑھی ہے، مسلم شریف مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب سے پڑھی ہے، انہوں نے شیخ صاحبان محمود سے پڑھی ہے. ہاں جی، انہوں نے آگے جو ہے وہ حضرت مدنی سے پڑھی ہے، پھر شیخ الہند سے پڑھی ہے، حضرت نانوتوی ہے، پھر شیخ جو ہے وہ احمد علی سہارنپوری ہے، پھر شاہ اسحاق ہے، پھر شاہ ولی اللہ ہے. یہ سارا ایک سلسلہ ہے. یہ اسلام کا اعزاز ہے. اسلام کے علاوہ کسی کا اعزاز نہیں ہے کہ اس کے پاس اپنے نبی کی تعلیمات موجود ہوں اور وہ اس کی سند بیان کر سکے کہ باضابطہ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہم تک کس واسطے سے پہنچی ہیں. یہ صرف اسلام کا اعزاز ہے، اسلام کے علاوہ کسی کا اعزاز نہیں ہے. الحمدللہ. پھر اسلام کا اعزاز ہے کہ اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کو محفوظ کیا. آپ نے نبی کی تعلیمات کو محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کو محفوظ کیا. پھر ان لوگوں کی زندگیوں کو بھی محفوظ کیا گیا جنہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کیا تھا، ان کی زندگی محفوظ کر دی. اور اس کے لیے ایک مستقل فن وجود میں ہے جس کا نام اسماء الرجال ہے. اسلام کا اعزاز ہے. فن اسماء الرجال کس کا اعزاز ہے؟ اسلام کا. وہ اتنی بڑی بڑی جلد میں فن اسماء الرجال کتابیں ہیں. ہاں جی، یہ علامہ محمودی کی لکھی ہوئی ہیں جی، یہ علامہ ذہبی کی لکھی ہوئی ہیں جی. ہاں جی، اور یہ علامہ ابن حجر کی لکھی ہوئی ہے جی، یہ تہذیب الکمال ہے جی، یہ تہذیب التہذیب ہے جی، یہ میزان الاعتدال ہے جی. ہاں جی، یہ الکامل ہے جی. وہ اتنی بڑی بڑی کتاب الثقات ہے جی، یہ کتاب الضعفاء ہے. اور راویوں کی بھی درجہ بندی کر دی ہے کہ بھائی اس میں جو ہے وہ نقل کرنے والے بندے ثقہ کون کون سے ہیں، ضعیف کون کون سے ہیں. اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھ دی. یہ اسلام کا اعزاز ہے. لائے کوئی اور مذہب اپنے اسلام کی حقانیت پر کوئی ایسی دلیل یا کوئی ایسا کارنامہ. ہمارے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو محفوظ ہیں ہی، ان لوگوں کی زندگیاں بھی محفوظ ہیں جنہوں نے حضور کی تعلیمات کو محفوظ کیا. اللہ پاک نے ان کو یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ ان کی زندگی کو محفوظ کر دیا گیا. 1,00,000 سے زیادہ حضرات ہیں وہ جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا، اور ان کے حالات اسماء الرجال کی کتابوں میں ملتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں جی، 1,00,000 سے زائد. تو کامل دین، اس کے بعد کیا تھا؟ 10ویں محفوظ دین. کتاب محفوظ ہے، تعلیمات محفوظ ہے. یہ اسلام کے علاوہ کسی کا اعزاز نہیں ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے. سیرت النبی کے حوالے سے الحمدللہ 500 سے زائد بڑی بڑی ضخیم کتابیں ہیں جو کئی کئی جلدوں کے اندر ہیں. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شعبے کی زندگی محفوظ کر دی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بازار کی زندگی کیسی تھی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار جو ہے یہ تجارت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ اگر پیش آتے تو کیسے پیش آتے تھے،
اور دوسرے اپنے مخالفین سے پیش آتے تو ان سے آپ کا رویہ کہتا ساری کی ساری زندگی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کر دی، اور سیرت النبی کے حوالے سے مستقل کتابیں ایک نہیں بلکہ جو ہے وہ میں نے عرض کیا 500 سے زیادہ بڑی بڑی کتابیں، جو چھوٹی تو ہزاروں میں ہیں، ان کو شمار میں نہیں ہے، بڑی بڑی کتابیں۔ تو یہ اسلام کا اعزاز ہے اور اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس نہ تو اپنی کتاب محفوظ، نہ اپنے نبی کی سیرت اور تعلیمات محفوظ۔ دیکھو چھوٹی سی بات تھوڑی ہے، یہ بات کہنے کو تو میں نے 5 منٹ میں کہہ دی ہے، لیکن یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا حقانیت کا سمندر رکھتی ہے۔ 11ویں دلیل اسلام کی حقانیت کی، اسلام کی حقانیت کی 11ویں دلیل یہ کہ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ دین اللہ پاک کے ہاں قابل قبول دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بندہ اسلام کے علاوہ اور دین اختیار کرے گا ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ یہی وجہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام تھا۔ دین بھی کیا تھا؟ دین اسلام تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، جو نظریات ہیں، جو عقائد ہیں، وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ایک ہی تھے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بنیادی دینی تصورات عقائد تھے وہ سب ایک ہی رہے، توحید، رسالت، معاد، قیامت، تقدیر، ہاں جی، یوم آخر، بعث، موت، یہ نظریات سب کے سب ایک ہی رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ صرف اور صرف وقتی تقاضے اور بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے فروعی احکامات مختلف ہوئے، فروعی احکامات مختلف ہوئے ہیں، نظریات ایک ہی تھے۔ تو دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے اور اس کے حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور اس کی بڑی دلیل ہے کہ یہ بھی میں نے عرض کیا تمام انبیاء علیہ السلام کا دین یہی دین اسلام تھا۔ 12ویں دلیل اسلام نے جس معاشرہ کا یہ تصور پیش کیا ہے، میری طرف دیکھو، اسلام نے جس معاشرہ کا تصور پیش کیا ہے، اسلامی معاشرہ، ہاں جی، اس کی ایک عظیم خصوصیت ہے، وہ ہے اخوت اسلامی، وہ ہے اخوت اسلامی۔ اسلامی معاشرہ کی بنیاد اخوت اسلامی پر ہے کہ بھئی جتنے بھی مسلمان ہیں، خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں رہنے والے ہوں، وہ سب آپس میں بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا کہ سارے مومن آپس میں بھائی ہیں۔ یہ اسلامی معاشرے کی بنیاد اخوت اسلامی پر ہے۔ یہ تعلیمات میں سے عظیم تعلیم ہے، ہاں جی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، کہ جسم کا اگر ایک حصہ تکلیف محسوس کرے، درد محسوس کرے، سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ اسی طرح محبت اور تعلق ہونا چاہیے
کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو سارے مسلمانوں کو بے چین ہو جانا چاہیے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، کس کی بنیاد بھائی چارے پر ہے۔ بھائی چارہ یہ لفظ کہنے کو چھوٹا سا ہے، کوئی بندہ اس کی مثال تو پیش کرے۔ اب اس کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال پیش کی ہے کہ رہتی دنیا تک وہ یاد رکھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کے آئے ہیں تو مہاجر صحابہ مکہ مکرمہ سے لٹے پٹے آئے تھے، ان کے پاس مال کی بھی کمی، اسباب کی بھی کمی، رہنے کو گھر نہیں، بڑی پریشانیاں تھیں۔ انصار تھے، کھلے دل سے مہاجرین کو قبول کیا اور ان کو اپنا بھائی بنا لیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ ہاں جی، اور بتا دیا تیرا یہ بھائی ہے، تیرا یہ بھائی ہے، تیرا یہ بھائی ہے، تیرا یہ بھائی ہے، اور انہیں بھائی بن کے دکھایا۔ حتیٰ کہ جس کے پاس 2 گھر تھے، ایک گھر اپنے بھائی کو دے دیا۔ ایک گھر تھا درمیان میں دیوار مر گیا، بھائی یہ تیرا ہے، یہ میرا۔ ہاں جی، کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں، اپنی دوسری بیوی کو راضی کر کے اس کو طلاق دے کے دوسرے بھائی سے اس کی شادی کر دی۔ ایسی مثال کو پیش تو کرے۔ باتیں کرنی آسان ہے اسلام کے خلاف، باتیں کرنی بڑی آسان ہے۔ فیس بک پہ بیٹھ کے، یوٹیوب پہ بیٹھ کے یا بند کمروں میں بیٹھ کے عملی میدان میں کچھ کر کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ تو یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس کی بنیاد اسلامی بھائی چارے پر ہے۔ سمجھ آئی؟ کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ 12۔ نمبر 13، اس کی بنیاد توحید پر ہے۔ اس کی بنیاد توحید پر ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، کوئی مذہب بھی بنیادی طور پر توحید کا داعی نہیں ہے، کسی نہ کسی درجے میں اس کے اندر شرک شرائط کیے ہوئے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اس کی بنیاد توحید پر ہے، اور یہ توحید کے معاملے میں کسی قسم کے کمپرومائز کا قائل نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں دنیا کے ہر مسئلے پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، توحید پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ مشرکین مکہ آئے تھے نا، ہاں جی، وہ آ کر آپس میں مشورہ کیا تھا کہ چلو مسلمانوں کو پھنساتے ہیں ذرا، تو یہ ویسے تو ہمارے قابو میں نہیں آتے، آپس میں مشورہ کر کے ابھی آپ انہوں نے کہنے بھی آپ ایک علاقے 'چ رہنا ہے۔ ہاں جی، تو یہ لڑائی چنگی نہیں ہے۔ اس طرح کر دیا بھی کچھ دیر تسی ساڈے معبوداں دی بتاں دی بات کر لیا کرو، کچھ دیر اسی تواڈے کلے رب دی بات کر لیا کریں گے، تو رل مل کے اپنا ٹائم لگانے ہیں۔ تو ذہن میں یہ تھا کہ مسلمانوں کہیں گے پہلے 1 سال آپ ہمارے بتوں کی بات کریں، جب 1 سال یہ بات کر لیں گے، سال بعد کہیں گے اب تم ہمارے رب کی خالص سے بات کرو، تو ہم کہہ دیں گے بھائی ہمارے بتوں کی جو ہے عبادت غلط کیسے ہو گئی، جو 1 سال تک جائز اب سال کے بعد ناجائز کیوں ہے؟ یعنی وہ توحید پہ کبھی آنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ مسلمانوں کو شرک پر لانا چاہتے تھے۔ اسلام نے کیا جواب دیا؟ قل یا ایھا الکافرون، آپ فرما دیجیے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ہو عبادت کرنے والے اس رب کی خالص جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور مستقبل کی بات رہ گئی، ولا انا عابد ما عبدتم، مستقبل کے اندر بھی کبھی بھی میں ان بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور تمہاری صورتحال یہ ہے، مخصوص کفار کے گروہ کی بات کی گئی جن کا کفر پر شرک پر مرنا یقینی تھا کہ مستقبل میں تم بھی شرک پر اڑے رہو گے اور تم بھی توحید پر آنے والے نہیں ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی جو ہے اس رب کی خالص سے بات کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ جب صورتحال یہ ہے کہ تم شرک پہ اڑے ہوئے ہو اور میں توحید پہ ڈٹا ہوا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہے میرا۔ کمپرومائز نہیں کیا اس پہ۔ ایسی چیزیں، توحید کی ایسی مثالیں کسی اور مذہب میں دکھائیں کہاں ہے؟ اس لیے قرآن کریم میں صاف اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جرم کو معاف کر دیتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ پاک فرمایا کہ اللہ پاک ہر چیز کو معاف کر دیتے ہیں اگر چاہے تو، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے. تو یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ باقی لوگ زبانی جمع خرچ کے طور پر توحید کی بات کرتے ہیں، اور یہ الحمدللہ واقعی توحید کا علم بردار ہے. نمبر 14، اسلام کی خصوصیت اور اسلام کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ یہ مساوات انسانی پر قائم ہے. کیا اسلام کی 14ویں خصوصیت اور 14ویں دلیل حقانیت کی کہ اس کی بنیاد مساوات انسانی پر ہے. تمام انسان بحیثیت انسان برابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، بھائی کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. یہاں کوئی قومی کوئی نسلی تفوق نہیں ہے، سب برابر ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو بندہ تم میں زیادہ متقی ہے اسلام میں عزت اس کی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جتنا متقی اسلام میں اس کی شان اتنی زیادہ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام ہے، ہاں جی، اسلام میں آئے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سیدنا بلال بنا دیا. ہمارے سردار جو غلام ہے وہ کیا بن گیا؟ آج یہ اعزاز ہے اسلام کا، الحمدللہ خوبی ہے اسلام کی کہ ایک غلام جن کا رنگ کالا ہے، جن کے بیک گراؤنڈ حسب و نسب کا کسی کو پتہ نہیں، اور جن کو شریعام گلیوں میں ستایا جاتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اتنی عزتیں عطا فرما دی. ہاں جی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کا مؤذن مقرر کر دیا. جس دن مکہ فتح ہوا، ہاں جی، تو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دینی تھی. صحابہ تو اور بڑے بڑے موجود تھے، بڑے بڑے مقام والے تھے. ایک غلام کو اعزاز دیا گیا، ہاں جی، بلال چڑھو بیت اللہ کی چھت پہ تم اذان دو. اسلام کا اعزاز ہے. ہاں جی، سیدنا بلال. ایک محدث نے دوسرے محدث سے پوچھا، کسی ایک محدث کے متعلق، اسلام میں غلامی کی بات آ گئی، اس پہ شاید موقع ملے تو تفصیل سے بات کروں. کہا کہ یار یہ مکہ کے سب سے بڑے محدث کون ہیں؟ انہوں نے نام لیا، وہ غلام تھے. کہا مدینہ کے بڑے محدث کون ہیں؟ انہوں نے نام لیا، وہ بھی غلام تھے. کہا کہ یمن کے بڑے محدث کون ہیں؟ نام لیے تو وہ بھی غلام تھے. ارے کوفہ کے بڑے محدث کون ہیں؟ نام لیے تو وہ بھی غلام تھے. اب بصرہ کے بڑے محدث کون ہیں؟ نام لیے تو غلام تھے. وہ کہتے ہیں میں نے جتنے سوال کیے میں پریشان کہ میں نے کہا لگتا ہے سوائے غلاموں کے اور کوئی بڑا محدث نکلے گا ہی نہیں. احساس ہے، ہاں جی، غلام کا اعزاز ہے. تو اسلام کی بنیاد مساوات انسانی پر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نمبر 15ویں دلیل اسلام کی حقانیت پر کہ یہ ابدی اور دائمی دین ہے. ابدی کا معنی بھی وہی ہے، یعنی یہ دین محض ایک خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اب یہی دین رہے گا. اس میں ایسی کوالٹی، ایسی صلاحیت موجود ہے، قیامت تک یہ دین لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے.
اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی، ایسی کوئی خصوصیات نہیں ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں بھی لوگوں کے شانہ بشانہ چل سکے، ان کی رہنمائی کر سکے۔ یہ صرف اسلام کا احساس ہے۔ اس کے اندر الحمدللہ ایسی خصوصیات موجود ہیں کہ دنیا کتنی ترقی کیوں نہ کر جائے، اس کی تعلیمات کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ آئندہ وقتوں میں بھی ترقی سے ترقی یافتہ دوروں میں بھی اسلام لوگوں کے لیے آئیڈیل رہے گا، دائمی دین ہے، دائمی دین ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ چند فرسودہ نظریات یا باطل رسوم کا نام جو ہے، رسموں کا نام دین نہیں ہے۔ اس کے مقابل جو ہے ان کے پاس یہی معاملہ ہے۔ مغرب جو آج مذہب سے بیزار ہے، وہاں الہاد پھیلا، کل میں نے بات کی تھی، اس کی بڑی وجہ یہ کہ ان کے جو مذاہب ہیں ان میں یہ کوالٹی نہیں، وہ صلاحیت نہیں کہ وقت کے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق چل سکے۔ مذہب جدید دور کے تقاضے کے مطابق چل نہیں سکتا، اس لیے وہ لوگ مذہب سے متنفر ہو گئے۔ لیکن اسلام میں ایسی کوالٹی موجود ہے کہ الحمدللہ وہ دنیا کے ہر ترقی سے ترقی یافتہ دور میں بھی لوگوں کا ساتھ دیتا، بلکہ لوگوں کی رہنمائی کرتا نظر آئے گا۔ اگر یہ باقی شعبوں کا مربی ہے، یہ فلسفے اور سائنس کا بھی مربی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فلسفے کے بعد نظریات فرسودہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور لوگ ان کے جھوٹے ہونے پہ دلائل دیتے نظر آتے ہیں کہ بھئی فلاں نظریہ تھا جھوٹا ثابت ہو گیا، فلاں تھا جھوٹا ثابت ہو گیا۔ سیاسی نظریات بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض ایسے ہیں فرسودہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، نئی سائنس ان کی تکذیب کر رہی ہے کہ بھئی یہ بات غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ الحمدللہ جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ فرسودہ نہیں ہو رہی، بلکہ جدید سائنس الحمدللہ اس کی حقانیت پر دلائل دیتی نظر آتی ہے۔ تو یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اس کی حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ دور جدید کا عظیم مذہب ہے اور دائمی مذہب ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ 16 خصوصیت، تھکتے نہیں گئے؟ ہاں جی، ہمارا سبق ہوتا ہے اور سبق میں دلائل ہوتے ہیں، ہم کو قصے نہیں سناتے۔ ہاں جی، ایک واقعہ ادھر سے سنا دیا، ادھر سے سنا دیا، ادھر سے ٹانگ پکڑی، ادھر سے جو ہے نا بازو پکڑا فلاں چیز کا، وہ وقت پورا کر دیا۔ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے، دلائل زیادہ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ وقت پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس دلائل۔ اسلام کے کانڈ بیان کرنے کے لیے تو بھائی وقت چاہیے، ایک بہت بڑا وقت چاہیے۔ وقت تنگ پڑ جائے گا جتنا بھی ہو۔ جی، یہ اصلاحی اور انقلابی دین ہے۔ 16 اس کی حقانیت کے ذریعے اصلاحی انقلابی دین ہے۔ اس نے آ کر اسلام نے، انشاءاللہ میں اس پہ مستقل ایک بیان کروں گا انشاءاللہ، کہ اسلام کا عالمی اصلاحی پروگرام کیا ہے، اسے بات کروں گا۔ تو یہ اصلاحی اور انقلابی دین ہے۔ اس نے پورے عالم میں پائے جانے والی نظریاتی غلطیاں، عملی غلطیاں کسی بھی شعبے سے متعلق تھیں، ان کی اصلاح کی ہے، بتایا کہ اس کے بارے میں یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ باقی جتنی مذاہب کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لو، آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی کہ وہ دوسروں کی اصلاح کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ خود غلطیوں میں مبتلا ہے، جو خود غلطیوں میں مبتلا ہو تو وہ کسی کی اصلاح کیا کرے گا؟ کہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس کا عالمی اصلاحی پروگرام ہے اور انقلاب کا داعی ہے، اور اس انقلاب کی خبر قرآن کریم میں دی گئی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر، ہدایت کا پیغام، ودین الحق، دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر اس کو غلبہ دے۔
ولو کرہ المشرکون، مشرک چاہے اس کو ناپسند ہی کرتے رہے لیکن یہ ہو کے رہے گا. یہ چیز ہے، یہ قرآن کریم کا، اسلام کا اعلان ہے کہ عالمی اصلاحی انقلابی پروگرام جو اس کے پاس ہے دنیا کے کسی دین کے پاس نہیں ہے. آپ عیسائیوں سے ملے، ہاں جی کیا اصلاحی پروگرام ہے آپ کا؟ ہاں جی وہ شرح 3 جو نکلو گا تو گل کروں گا. ہاں جی 3 ایک خدا، 3 مل کے ایک ہے اور ایک 3 ہے. اس سے باہر نکلے گا تو آگے بات نکلے گی. وہی نہیں سمجھا سکا بیچارہ آج تک. جی نمبر 17. ہاں جی اس پہ بات سمجھ آ گئی نا جی. اصلاحی انقلابی دین ہے. 17 کیا 16 خصوصیت. اور اس قرآن کریم میں اس کا اصول دیا گیا اصلاح کا. کیا؟ تو میں کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. بھئی ایک نیکی اور تقوی کے کاموں پر دوسرے کا ساتھ دو، تعاون دو، برائی کے کاموں میں ساتھ نہ دو. یہ اصلاح کا ایک عالمی قانون ہے. 17ویں دلیل اور 17ویں خصوصیت اسلام کی کہ یہ تبلیغی دین ہے. کیا ہے؟ تبلیغی دین ہے اور عالمی تبلیغی دین ہے، جس کے علاوہ باقی نسلی دین ہے. یہودی ہے وہ نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، ہندو ہیں نسل در نسل چلے آ رہے ہیں. اکثر مذاہب کی صورتحال ہے کہ وہ نسلی ہیں. یہاں نسل کی قوم کی کوئی بات نہیں، کوئی امتیاز نہیں ہے. یہ ہر قسم کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے داعی بنا کے پیدا کیا ہے کہ تم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قرآن کریم میں اللہ پاک نے امت محمدیہ کا اعزاز بیان کیا. تم بہترین امت ہو، ان تمام امتوں میں بہترین. خیر یہ اس میں تفسیر کا صیغہ ہے. تم تمام امتوں میں سب سے بہترین ہو. دلیل کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. یہی تبلیغ ہے. یہی تو لہذا دین اسلام کا یہ اعزاز ہے کہ دین اسلام تبلیغ دین ہے. ویسے ہماری معاشرہ جو تبلیغ جماعت ہے، اللہ اللہ کیا کہنے ہیں اس کے. ہاں جی پوری دنیا میں کام کر رہی ہے اور اس کے لیے کوئی قومی بجٹ نہیں ہے. ہاں جی نہ حکومت پر بوجھ نہ کسی اور پر بوجھ. اپنی جیب سے اپنے پیسے خرچ کر، یعنی اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت لگاتے ہیں. کسی کے پاس اس طرح کی جماعت ہے؟ کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. قدر کرنی چاہیے، لتاں نہیں کھینچنی چاہیے. تو لہٰذا آپ حضرات میں سے جن کو فرصت ہو جماعت کے ساتھ وقت لگائے. ٹائم ہے. کل بھی حضرات میرے پاس آئے تھے، میں نے کہا میں کہوں گا ان کو. جی تو یہ اسلام کا احساس ہے کہ تبلیغی دین ہے. پوری دنیا میں جماعتیں چل رہی ہیں. اس وقت لاکھوں لوگ ہیں جو پوری دنیا میں چل رہے ہیں، سال کے لیے، 4 ماہ کے لیے، ہاں جی 7 ماہ کے لیے، ملک بیرون ملک میں چل رہے ہیں. کوئی لالچ نہیں. اپنا بستر بھی اپنے ساتھ اٹھایا ہوا ہے. ہاں جی روٹی پکانے کے لیے چولہا بھی ساتھ ہے بیچارے اٹھایا ہوا، برتن بھی ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہمارے جہاں ہم جائیں ان لوگوں پر بوجھ نہیں پڑنا، نہ وہ ہمیں نہ ان کو بستر دینے کی ضرورت پڑے، نہ کھانا پکا کے دینے کی ضرورت پڑے. اور ٹھہرانے کے لیے بھی 5 اسٹار ہوٹل نہیں مانگتے. اور کہتے ہیں یار مسجد میں ٹھہرا دو، ٹھیک ہے. مسجد نہیں ہے مدرسے میں ٹھہرا دو، نہیں ہے گھر میں ٹھہرا لو، گھر نہیں ہے درخت کے نیچے ہی بسترے ڈال دو. پیش کرے کوئی ایسی مثال. عیسائی NGOs
اربوں کا بجٹ ہر سال کا ان کا مختص ہوتا ہے عیسائیت پھیلانے کے لیے، اربوں کا بجٹ عیسائی این جی اوز کا، حالانکہ عیسائیت تبلیغی مذہب نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود انہوں نے کہا ہے انجیل میں، میری کتاب شخص مسیح بائبل کہنے میں، اس میں نے واردات نوٹ کی ہیں، انہوں نے کہا میں خود بنی اسرائیل کی کھوئی بھیڑوں کے پاس بھیجا گیا ہوں، یہ پولیاں پاڑیاں بھیڑاں جڑی ہیں انہوں واسطے آئے سی، بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور اپنے شاگردوں کو جب وہ دین کی دعوت کے لیے جانے لگے تو ان کو تعلیم دی، فرمایا غیر قوموں کی طرف نہ جانا، کیا فرمایا؟ غیر قوموں کی طرف نہ جانا، یہ عالمگیر دین ہے، تبلیغی مذہب ہے۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 18ویں دلیل، اسلام کی حقانیت کی یہ واضح دلیل ہے کہ اس کی تعلیمات قوی الاثر سریع التاثیر ہے۔ اس کی تعلیمات قوی الاثر سریع التاثیر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی بندے کو دین اسلام کی دعوت دی جائے تو اس پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اس دعوت کا۔ ایسا نہیں ہے ایک بندہ کھڑا گل کریے دوجا دی گل وہ اثر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قوی التاثیر سریع التاثیر، بہت جلدی اثر کرنے والی ہیں۔ واقعات ہم نے جب سے اسلام ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہم نے کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ہاں جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس ارادے سے گھر سے نکلے تھے اور راستے میں جب چلا بھائی بہن ہوئی مسلمان ہو گئے ہیں، بہن اور بہن ہوئی مسلمان ہو گئے ہیں، گئے اور ان کو خوب مارا پیٹا، جب تھک گئے مار کے انہوں نے کہا بیٹھ، اور انہوں نے کہا میں بھی آپ کی بہن ہوں عمر، مارو اتنا مارنا ہے۔ اچھا کہ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے وہ تو مجھے دکھاؤ وہ کیا ہے۔ جب قرآن کریم کی آیتیں سنی یہ ہے اب سریع التاثیر، سنی فوراً کہا مجھے بھی حضور کے پاس لے جاؤ، یہ سریع التاثیر ہے۔ ہاں جی، قوی الاثر، قرآن سنا واقعہ شاید میں نہیں سنایا، حضرت سعد بن معاذ کا اور حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونے کا واقعہ، حضرت مصعب اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، یہ کہ اسد بن زرارہ ہاں جی یہ مدینہ میں ابتدائی صحابہ کرام میں سے ہے، ایک صحابی کو وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے آئے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے نہیں آئے تھے، تو یہ ہمیں دین سکھائیں گے، تو یہ دونوں نکل جاتے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ تو حضرت سعد بن معاذ جو قبیلے کے سردار تھے اور اسید بن حفیر یہ بھی سردار تھے، یہ دونوں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں یہ دونوں ایک باغ میں داخل ہوئے، تو ہم نے کہا ابھی یہ ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے ابھی، تو ان کو یہاں سے نکالنا چاہیے۔ حضرت سعد بن معاذ نے اسید بن حفیر کو کہا جاؤ جا کے ان کو یہاں سے چلے جاؤ اگر تمہاری خیر ہے تو، خیر چاہتے ہو تو نہیں تو پھر بہت برا ہوگا۔ تو یہ گئے اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ، یہ گئے، مسلمان نہیں ہوتے اس وقت، تو گئے اور جا کر کہا بھائی تو ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری اگر اپنی خیر چاہتے ہو یہاں سے چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھو ہم نے بات ہی کرنی ہے نا، اچھی لگے تو مان لینا، نہ لگے تو نہ صحیح۔ ہاں جی، تبلیغ بھی ادھی کرنے نا، ہاں جی بھائی چنگی لگے تو مان لیا، نہیں ماننے تو کوئی روڑا نہیں، زبردستی تھوڑی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تم نے انصاف کی بات کہی ہے، کو قریب بیٹھ گئے، آج آپ دین کی دعوت دی، فوراً ہاں جی سریع التاثیر قوی الاثر
انہوں نے کہا اچھا اپنے دین میں اگر تم کسی کو داخل کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی اگر اپنا پاک ہے تو غسل کر لیں، کلمہ شہادت پڑھ لیں۔ جی انہوں نے فوراً ایسا ہی کیا مسلمانوں نے۔ انہوں نے کہا کہ بندہ پیچھے بھی ہے میرے جس نے مجھے بھیجا تھا، ہاں جی وہ قبیلے کا سردار ہے، اور یار اس کو بھی اگر تم یہ دعوت دو تو وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ ان کا چلو انہوں بھی دعوت دے لیں گے، تبلیغی کا ویسے بھی ٹارگیٹ ہوتا ہے نا کہ آج کتنے بندوں کو دعوت دینی ہے، ہاں جی پوچھتے ہیں شام کو آج کتنے بندوں کو دعوت دی، تو وہاں چلے گئے۔ ارشاد بن معاذ کو دعوت دی، فوراً وہی مسلمان ہو گئے، اور جا کر انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ بھائی یہ دین ہے، دین برحق کے ہم نے قبول کر لیا ہے، اس لیے سارے قبیلے والے اس دن کو، اس کی باتوں کو غور سے سنو۔ انہوں نے سنا سارے مسلمانوں کو۔ یہ دین اسلام ہے جو قوی التاثیر اور سریع التاثیر ہے، جلدی سے اثر انداز ہونے والا۔ آپ دیکھیں 23 سال کا عرصہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تبلیغی دور ہے، 23 سال کا عرصہ، 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے، لیکن اتنے لوگ مسلمان ہوئے، قرآن کریم کہتا ہے کیا، ہاں جی سورہ نصر میں ہے نا کیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ اللہ کے دین میں لوگ، ہاں جی ان کی فوجوں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں، ہوئی کہ نہ ہوئی۔ کہ دین اسلام کی خصوصیت ہے، بہت تھوڑے وقت میں سارے عرب پر غالب آ گئے۔ اور کون سا دین ایسا اتنے تھوڑے عرصے میں فوجوں کی فوجیں اس میں داخل ہو۔ خیر نشست لمبی نہ ہو جائے، تو آپ حضرات کو بھی وقت کا بہت خیال ہوتا ہے، چونکہ آپ وقت کے بہت پابند ہیں، تو آپ حضرات کی پابندی کی خیال رعایت کرتے ہوئے ہم وقفہ کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر انشاءاللہ ایک بات نئے پیرا سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔